مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we will see Dr. Israr Ahmed prove the truthfulness of Islam Ahmadiyyat. سوچیں، کمپیریٹو اسٹڈی کریں اور جماعتوں کو بھی دیکھیں، جس جماعت پر دل ٹھک جائے کہ یہ اسلام کے لیے صحیح کام کر رہی ہے اس میں شامل ہو جائیں، خالی نہ رہیں. کوئی شخص خالی نہ رہے اس جد و جہد سے، وہ اس میں شامل ہو جائے. Now it's important to note that a Jamaat has one Imam, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam made this clear. It is narrated in Sahih al-Bukhari that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that in the end times, separate from all sects and join the Muslims and their one Imam. And if you do not find that Imam, then separate yourself from all sects until death overtakes you. Dr. Israr Ahmed is also telling the Muslims to join the Jamaat, but there is only one Jamaat, and that is Islam Ahmadiyyat. Ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Next, Dr. Israr Ahmed proves that the real Jamaat, which will be the Jamaat sent by Allah the Almighty for the reformation of the Muslims, would have Khilafat. جس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت اللہ منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا. اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے. Dr. Israr Ahmed then proves that this entire revolution would begin from India. یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ کرامات ہیں جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل ہوا. Next, he explains how people of other religions took over India and many left the religion of Islam, one of the signs which was to take place before the advent of the latter-day Messiah and Imam Mahdi. کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، لہذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سے ہجرت کر جائیں. کھل کر مسلمان ہو گئے انہیں واپس لو. چنانچہ راجستھان کے علاقے میں جہاں بڑی جہالت تھی، مسلمانوں میں علم نہیں تھا، بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے کسی صوفی کے وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں، مسلمان حکومتوں نے کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدی کی تحریک ہو رہی تھی. میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے. So who was it that saved Islam in India during this difficult time where Muslims were confused about their religion? اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی، کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا. اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ. نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا. ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے. چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی.
علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا. So where was the true Islam and the true Islamic nizam during this time? کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے. تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو غلام رسول مہر عیسائی یہ متاثر تھے، یہ خود تھے، یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک احمدی تھے. میری اطلاع نہیں ہے یہ. بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی. اچھا. اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا. احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ ہے عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے. نہیں، مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے، جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے. مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھیں. The last question we will hear Dr. Asar Ahmed answer is, how will this divine Jamaat be formed? اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت بڑی تعداد موجود ہو، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے علماء اکٹھے ہو کے یکجان ہو کر محنت کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح اور کب تک، کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دیجئے کہ علماء متفق ہو سکیں گے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دیجئے کہ علماء متفق ہو سکیں گے. علماء اختلاف کے اتنے خوگر ہو گئے ہیں اور اتنے اس کے اندر گہرے اتر چکے ہیں کہ ان کا جمع ہونا ممکن نہیں. ایک حنفی عالم جو ہے وہ کسی مسئلے میں بھی حنفی مسلک سے ہٹ کر کو بات کرنا یا سننا گوارا نہیں کرتا. اصل میں ہوگا کیا، کوئی ایک نئی جماعت اٹھے گی، نئی جماعت، وہ جماعت دعوت دے گی اور وہ انشاءاللہ تمام لوگوں میں سے سلیم الفطرت لوگ کھنچ کر آ جائیں گے، تو وہ لوگ آئیں گے اور ان سے ایک جماعت بنے گی. وہ جماعت، دیکھیے میں ایک مثال آپ کو دے دوں. حضور کی بعثت کے وقت، اس وقت کے مسلمان کون تھے؟ پہلے سے مسلمان وہ یہودی تھے، ان کے پاس کتاب تھی، شریعت تھی، تورات تھی، علماء تھے. اور یہودی علماء حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو. انہیں معلوم تھا، ان کے ہاں تو پیشین گوئیاں لکھی ہوئی موجود تھی، وہ منتظر تھے، نبی آخری زمان کے منتظر تھے. لیکن یہ کہ انہوں نے حضور کو نہیں مانا. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اے نبی، جہاں وہ تو چاہیں گے آپ ان کی پیروی کریں. تو علماء تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے وہ ہماری پیروی کرے. وہ ہمارے رخ کے اندر آ جائے، اسی کے اندر ڈھل جائے. اس لیے اس کی بجائے ایک نئی جماعت جس میں کہ انشاءاللہ ان تمام حلقوں سے لوگ پھر شامل ہوں گے، آئیں گے کھنچ کر، اور پھر ایک جماعت بنے گی. اور ریولیوشن لانے کے لیے جو ہے بہت بڑی تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس حوالے سے حضور نے جو انقلاب برپا کیا تو کیا آپ کے ساتھ لاکھوں آدمی تھے؟
آخری دم تک بھی چند ہزار صحابہ تھے نا، ورنہ جب آپ نے پروسیس شروع کیا ہے تو کتنے تھے آپ کے ساتھ آدمی؟ لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ اپنی جو ہے ڈیپتھ آف کمٹمنٹ، جتنا ان کا ارادہ پختہ ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنی جو ہے وہ ڈیووشن اور ڈسپلن. ابھی میں پہلے سوال کے بارے میں ایک بات اور کہہ دوں. علامہ اقبال کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مہدی وغیرہ کے قائل نہیں تھے، اور ان کی بعض تحریریں ایسی ہیں، بعض اردو اشعار بھی ایسے ہیں، لیکن بعض جو ہے واضح الفاظ ان کے بعض خطوط میں ہیں کہ یہ مجوسی روایات ہیں جو اسلام میں آ گئی ہیں، کوئی مہدی نہیں، کوئی عیسیٰ نہیں، عیسیٰ کا نزول بھی نہیں. یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال پر کوئی دور آیا ہوگا، ایک دور ان پر ایسا بھی تو آیا کہ جبکہ وہ قادیانیت کے بہت ہی معتقد تھے. انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جسے اصل اسلام دیکھنا ہو وہ قادیان میں جائے. کیوں؟ وہاں ایک نظام تھا، ایک شخص سے بیعت تھی، ایک ڈسپلن تھا، پورا ماحول اسلام کے مطابق تھا. وظاہر باقی تو ان میں خرابی تو یہی ہے کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا، باقی مسلمانوں والے کام تو ان کے ہیں. اور وہ ایک جگہ پر ایک آبادی انہوں نے ایک اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق بنا لی. تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ اسے صحیح اسلام دیکھنا ہو وہ جائے اور قادیان میں دیکھ. اینڈ لسن اینڈ اوبے. بیٹھ جائیں. حضور نے فرمایا ہے دوست بیٹھ جائیں. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد